السلام اور ان کے اصحاب وفا کے اس قیام کے بارے میں کچھ تذکرہ ہوا اور اس پس منظر کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس کے نتیجے میں جو واقعہ پیش آیا اور امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کا کیا ہدف تھا اور ان کا کیا قیام تھا۔ اب تک ہماری گفتگو اس پس منظر اور ہدف کے بارے میں کچھ جو میرے پاس آرائز میں آپ کو پیش کی اور اب تھوڑی بہت گفتگو اس قیام کے متعلق کرنا چاہوں گا کہ جو ہم اس واقعے کو دیکھ کے حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب اپنی زبان مقدس سے ہمیں کوئی پیغام دے کے اس واقعے کربلا کا یہ پیغام ہے اور یہ درس ہے۔ ہمیں خود بعض چیزوں کو ان کے اقوال سے، ان کے کلام سے، ان کے افعال سے، ان کے کردار سے اور اس پوری تحریک کے دوران جو واقعات پیش آئے، جیسا ان کا رد عمل رہا، جو ان کا اخلاق تھا دشمنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو ان کا ارتباط تھا اپنے خدا کے ساتھ، ان تمام چیزوں سے خود ہم ایک پیغام لیتے ہیں، ایک درس لیتے ہیں، تاکہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب بھی اس قسم کے قیام کی ایسا قیام جو اس سے شباہت رکھتا ہو، کیونکہ بالآخر کبھی بھی ایک ایسا قیام جو کہ ہو بہو اس قیام کے ہو ممکن نہیں کہ انسان اس پہ اس طرح قیام کر سکے، کیونکہ نہ امام حسین علیہ السلام جیسی ذات کوئی اور ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کے جیسے اصحاب دوبارہ میسر ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو بھی کوشش کرے گا کہ آنے والی تاریخ میں اس قسم کے قیام کو کہ جو ظالموں کے خلاف ہو، اصلاح کی خاطر ہو، امت کے انحراف کو دور کرنے کے لیے ہو، اس میں ان چیزوں کی شباہت ہونی چاہیے کہ جو امام علیہ السلام کی اور ان کے اصحاب کی ذات میں تھی، ان کے کردار میں تھی۔ اگر یہ شباہت موجود نہیں ہوگی تو اس قسم کے قیام کی کہ جو اس حد تک قربانیاں مانگتا ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس پورے واقعے کو دیکھیں اور اس سے ایک محاصل نکالنا چاہیں، اس کا ایک نتیجہ نکالنا چاہیں کہ بالآخر یہ سارا واقعہ کس چیز سے گرد گھومتا ہے اور اس کا محور کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، اس کا سینٹرل آئیڈیا کیا ہے، اگر ہم اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو وہی توحید میں ہوتا ہے۔ وہی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہی اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ اور اسی لا الہ الا اللہ کو جب ہم کھولتے ہیں تو کربلا جیسا ایک واقعہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ اسی کی تفسیر ہے کہ اگر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر کسی سے عشق کرنا چاہتے ہو تو پہلے خدا کے علاوہ جتنے الہ ہیں، جتنے معبود ہو سکتے ہیں، ان کی پرستش کی جا سکتی ہے، چاہے لفظی طور پہ، چاہے زبانی طور پہ، چاہے اپنے عملی طور پہ، ہر اس کی پہلے نفی کرو اور پھر اس ایک خدا کی پرستش اور اس سے محبت کا موقع آتا ہے۔ کربلا کے اندر جو چیز عملاً ہم کو نظر آئی ہے وہی یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کو جب ہم اچھی طرح سے تفصیل اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس واقعے کو دیکھ لیں تو ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفصیل سمجھ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ زبان سے اس کلمے کو جاری کرنا، اس لا الہ الا اللہ کو کہہ دینا کتنا آسان ہے، لیکن جب اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہم کرنا چاہتے ہیں عملاً تو اس حد تک مشکل ہے۔ کربلا کا واقعہ اسی کلمے کی تفسیر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک قربانیاں مانگتا ہے۔ اگر آپ اس کی صحیح عملاً ایک واقعی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام مراحل اس کے اندر ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں، اگر واقعی طور پہ انسان جو ہے اس کلمے کو سمجھنا چاہے بغیر قربانیوں کے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ بس تب اس کا محور اس تمام واقعے کا خدا کی ذات ہے، اس سے محبت ہے، اس سے عشق ہے۔ یہی وہ عشق تھا، یہی وہ محبت تھی کہ جو جس نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر ان تمام قربانیوں کو دینا اتنا آسان کر دیا تھا۔ اگر وہ عشق نہ ہوتا تو یہ تمام کام
ممکن نہیں تھے. جناب علیہ السلام نے جب اپنے عزیز ترین فرزندوں کی قربانی پیش کی تو خدا سے کہا کہ یہ کام مجھ پر آسان ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے, کیونکہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام پورا جو یہ واقعہ ہے گھوم رہا ہے, اس کا محور یہی خدا کی ذات ہے, اس کا دین, اس کے دین سے حمایت ہے, اس کے دین پہ قربانی پیش کرنا, اور یہی اس واقعے کا پیام ہے. لیکن اگر اسی پیام کو اگر ہم تفصیل سے دیکھنا چاہیں, یہ اس کا اجمال ہے, اسی کی تفصیل اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اسی توحید کو اور اسی دین کی معرفت کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, اس کو ذرا کھول کے, تو اس کی تفصیل ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ پہلے مرحلے کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے, کیونکہ ہمارا مقصد ذہنوں میں رہے, ہم کیوں اس چیز کو درک کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر خدا سے اس خدا کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر اس قسم کی قربانیاں دیں تو ہمیں ان لوگوں کی شباہت اختیار کرنی ہوگی جو کہ خدا سے اور اس کے دین سے اس حد تک محبت رکھتے تھے. بس اگر خدا سے انسان جو ہے محبت کرنا چاہتا ہے, اس کے لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کی معرفت حاصل کرے. جب تک انسان کسی چیز کی معرفت حاصل نہ کرے اس سے محبت بھی نہیں کرتا, جب تک اس کو اندازہ نہ ہو کہ میں یہ ذات کن کمالات کی مالک ہے, جب تک اس سے اس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اور جتنا زیادہ انسان کسی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے اتنی زیادہ اگر اس کے اندر کمالات موجود ہیں تو اس کی محبت میں اس سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسی ذات ہو کہ کوئی اس کے کمالات کی برابری نہ کر سکتا ہو تو اس کے ساتھ محبت میں اس کی محبت بھی جو ہے اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اس سے بڑھ کر وہ ذات میں ایسے کمالات ہوں جو اس کے ذاتی ہوں, کسی اور کے دیے بنا ہوں, تو حتماً اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ فقط دنیا میں اور اس عالم میں ایک ہی ذات ہے کہ جس کے پاس جو بھی کمال ہے اس کا اپنا ہے. باقی جتنی بھی ذات ہوں, جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں, ان کے پاس جتنے بھی کمال ہیں وہ کسی اور کے دیے ہوئے ہیں. بس اگر ہم ان سے محبت کرتے بھی ہیں تو اس ذات کی وجہ سے کرتے ہیں کہ جس نے ان کو کمالات دیے ہیں. ورنہ اگر ان کا اس ذات سے رابطہ ٹوٹ جائے تو ہم ان سے محبت نہیں کرتے. ہم ان کی خاطر, اس ذات اقدس کی خاطر, ان ذوات مقدسہ سے بھی, انبیاء سے, ائمہ سے, اولیاء سے, اسی کی خاطر محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس جو کمالات ہیں اس کے اپنے ہیں, کسی اور کے دیے ہوئے نہیں ہیں. باقی تمام لوگ جو ہیں ان کے کمالات وہاں سے آئے ہیں. بس اتنی زیادہ یہ ذات جو ہے کمالات کی مالک ہوگی, اس کے اندر کمالات ہوں گے, اتنی ہماری محبت میں اضافہ ہوگا. بس سب سے پہلا جو جز ہے, سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے, آپ کو وہ معرفت حاصل کرنی ہے. اس کے بغیر ہم محبت پیدا نہیں کر سکتے. جب محبت پیدا نہیں کر سکتے تو وہ قربانیاں بھی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ وہ قربانیاں بغیر محبت کے امکان نہیں رکھتا ہے. اتنی بڑی قربانی وہ شخص نہیں دے سکتا جو کہ اس کے اندر محبت نہ ہو. اور امام صادق علیہ السلام کا ایک بہت اچھا بہت ہی چھوٹ ایک حدیث کے دوران ایک ان کا ایک جملہ ہے, کہتے ہیں حل الدین الا الحب, دین کیا محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے. کل دین کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں تو آپ اس میں سمرائز کر سکتے ہیں, حل الدین الا الحب, دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں. جس شخص کے پاس محبت نہیں ہے, جس کے پاس عشق نہیں ہے, تو ہر قدم پہ سوال کرے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ فرار کا راستہ ہے, یہاں پہ اگر میں ذمہ داری ہے اس سے کس طرح میں چھٹکارا پاؤں, کس طرح یہ نہ کرنا پڑے, کس طرح یہ واجب مجھے انجام نہ دینا پڑے. ہر جگہ وہ فرار کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر محبت ہو تو وہاں پہ دین کے اندر پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. اس جگہ پہ جو ہے اس چیز کو برداشت کرنا, ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا انتہائی لذت کا باعث ہوتا ہے, نہ کہ کوئی کسی تکلیف کا. بس دین جو ہے وہ محبت کا نام ہے. بغیر محبت کے, بغیر عشق کے صحیح معنوں میں دین ہمارے اندر نہیں آ سکتا. اور ایک اور کلام ہے بہت ہی خوبصورت, اور واقعاً یہ کلام دیکھ کے انسان کو دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ کتنے زیادہ محروم ہیں ان کلام سے, اور کتنے دور ہیں, اور کتنی اور ایسی چیزیں ہیں جس نے ہماری دنیا کو اپنے لے لیا ہے, اور ہمارا وقت پورا کا پورا ان چیزوں کی جانب جا رہا ہے. جبکہ اتنے اچھے کلمات, اتنے خوبصورت کلمات امام علیہ السلام کے, ائمہ علیہ السلام کے موجود ہیں, جن کی جانب ہماری توجہ نہیں ہے. فرماتے ہیں حب اللہ نار,
لا یمر علی شیء الا احترقا. حب خدا کو جانا چاہتے کیا؟ حب خدا ایک ایسی آگ کی مانند ہے کہ جو کسی چیز کے اوپر سے نہیں گزرتی مگر اس کو جلا دیتی ہے. یعنی جس شخص کے اندر بھی حب اللہ پیدا ہو جائے بس اس کی تمام دوسری محبتیں فنا ہو جاتی ہیں. لیکن کوئی شے بھی اس محبت کے آگے باقی نہیں بچتی. جب میں پہچان لیا، میں جب جان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی کہ وہ کس قسم کی ذات ہے، اب میں اتنا غرق ہو جاؤں گا اس کی محبت کے اندر کہ مجھے باقی چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی. اصلاً فانی ہو جائے گا وہ شخص اس محبت کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ حب اللہ نار لا یمر علی شیء الا احترقا. ہر اس چیز کو جلا دیتی ہے جو اس کے خلاف. ونور اللہ لا یتلو علی شیء الا اضاء. اور خدا کا نور ایسی چیز ہے کہ جو کسی شے کے اوپر طلوع نہیں کرتا مگر اس کو روشن کر دیتا ہے. وسحاب اللہ ما یظہر من تحتہ شیء الا غطاہ. اور اس ایسے بادل کی مانند ہے کہ جو کسی چیز کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا مگر اس کو اچھی طرح سے احاطہ کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر کوئی شے اس سے باہر نہیں نکل سکتی. وریح اللہ ما تحب فی شیء الا حرکتہ. ایسی ہوا ہے کہ جب چلتی ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حرکت میں نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے دل میں محبت خدا آ جائے اور پھر اس کے اندر جنبش نہ ہو، اس کے اندر حرکت نہ ہو. وہ حتماً حرکت کرتا ہے. اس کے اندر پھر سستی نہیں رہتی، اس کے اندر کاہلی نہیں رہتی. وہ محرک ہو جاتا ہے، مجاہد بن جاتا ہے. پھر اس کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں، اس کے اندر ایک انگیزہ ہے، اس کے اندر ایک انرجی ہے. یہ ایسی ریح ہے، ایسی ہوا ہے کہ جو کسی شے سے نہیں ٹکراتی، کسی شے پہ نہیں چلتی مگر اس کو حرکت میں لے آتی ہے. وما اللہ یحیی بہ کل شیء. اور ایسا پانی ہے جس سے ہر شے زندہ ہو جاتی ہے. وارض اللہ ینبت منها کل شیء. ایسی زمین ہے کہ جس سے ہر شے جو ہے اسی سے اگتی ہے. اگر کسی چیز کو نشوونما چاہیے، کسی چیز کو کمال تک پہنچنا ہے تو یہی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. فمن احب اللہ اعطاہ کل شیء من المال والملک. بس جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا اس کو ہر شے دے دیتا ہے، چاہے مال میں سے ہو چاہے ملک میں سے ہو. کیونکہ خدا کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں. سارے خزائن جو ہیں اسی کے پاس ہیں. للہ خزائن السماوات والارض. جب میں خدا سے محبت کرنے لگتا ہوں تو خدا بھی مال و ملک اس کو، گرچہ اس شخص کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ مال و ملک تک پہنچ جائے، لیکن خدا اس کو مال بھی دے دیتا ہے اور ملک بھی دے دیتا ہے. اور جب تک محبت خدا انسان کے دل میں نہ ہو وہ انہی مال و ملک کے پیچھے ہوتا ہے. لیکن جب خدا اس کو دے دیتا ہے تب اس کو اس مال و ملک کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. کہتا ہے اب مجھے فقط خدا ہی کی ذات میرے لیے کافی ہے. گرچہ اس کے لیے سب چیز مہیا ہو جاتی ہے. اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عرفاء، بہت سے اولیاء، حتیٰ بلکہ اس ممکن ہے یا انہی طرح کی جو ذوات ہیں ان کے پاس اتنے جو پاورز ہیں جو تصرف کر سکتے ہیں کائنات کے اندر لیکن نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ کیا امام حسین الزمان اس وقت جو ہے تصرف نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کام نہیں کر سکتے تھے؟ بہت کچھ کر سکتے تھے. کیا ان کے لیے پانی میسر کرنا ممکن نہیں تھا؟ ممکن تھا. خدا نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے، مال و ملک میں سے جو کچھ ان کے اختیار میں ہے. لیکن اب یہ ذات فنا ہو چکی ہے اس ذات کے اندر. اس کو ان چیزوں سے اب کوئی غرض نہیں. اب اس مرتبے سے بالا تر ہو چکی ہے. بس یہ حب خدا جو ہے، جو کہ اگر انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے تو پھر یہ قربانیاں اور یہ ایثار اور یہ نثار یہ کوئی مشکل اس کے لیے نہیں رہتا. لیکن اس طرح کے بیان ہو کہ سب سے پہلی جو چیز ہے آپ کے لیے لازم ہے اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے معرفت ہے. اور معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس محبت میں اضافہ ہوگا. اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کیونکہ خدا کی ذات جو ہے لامتناہی ہے. اس کی معرفت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ معرفت کے درجات میں آگے بڑھتے چلے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، کبھی اس کا کوئی انتہا نہیں آئے گی. اور اسی طرح اس کی محبت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اس طرح کہ آپ کی معرفت بڑھتی چلے جائے گی بے انتہا درجے تک، اس کی محبت میں بھی اسی بے انتہا درجے تک اضافہ ہوتے چلے جائے گا. اور یہی چیز ہے کہ جو اس کو ہم نے کہ کربلا جو ہے جس قسم کی قربانیاں مانگتا ہے وہ عاشقوں کی اس کو ضرورت ہے. بغیر عاشق ہوئے، بغیر محب ہوئے یہ قربانیاں اصلا ممکن نہیں ہیں. جب امام علیہ السلام کربلا سے گزر رہے تھے اپنی زندگی کے اندر، جب ان کا گزر ہوا شاید صفین کی جنگ کے بعد، تو جب کربلا کی زمین پہ پہنچتے ہیں تو یہی اسی صفت سے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں اصحاب کو. اور ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ مسار و عشاق الشہداء. یہ قربان گاہ ہے کن شہداء کی؟ عام شہداء کی نہیں، عشاق کے شہداء کی، جو عاشق ہیں ایسے شہداء کی یہ قربان گاہ ہے. بس عشق اس کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے اسراء کے اندر. اور اس عشق کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے جو لازم ہے وہ معرفت ہے. محمد وعلی محمد صلوات.
معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ آخر ایک جب اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر آپ اس ہدف تک نہیں پہنچ سکتے، اس قسم کا قیام نہیں کر سکتے، آپ حسینی فوج میں شامل نہیں ہو سکتے، تو اس کے لیے کیا یہ ایسی حاصل ہو جائے گی بغیر کوئی زحمت کیے؟ جتنا بڑا انسان، جتنا بڑا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے لیے قربانی بھی اتنی بڑی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز خریدنی ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی، جتنی زیادہ وہ شے گرا بہا ہوتی چلی جائے گی، قیمتی ہوتی چلی جائے گی، نایاب ہوتی چلی جائے گی، اس کے لیے آپ کو قیمت بھی اتنی بھاری ادا کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس حسینی لشکر میں شامل ہو جائیں تو یہ بہت نایاب شے ہے، بہت کم ہے دنیا میں ایسے لوگ جو اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس نایاب شے کو حاصل کرنے کے لیے جو قیمت ہے وہ بھی بہت سنگین ہے۔ تھوڑے بہت علم سے ہم کہیں کہ اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے مہینے میں، سال میں، محرم کی چند مجالس کو اٹینڈ کر کے، ماہ مبارک رمضان کے چند دروس اٹینڈ کر کے ہم سے سمجھیں، اور نہ فقط سمجھیں بلکہ ایک احسان کا ہمارا ایک رویہ ہو کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، ہم بہت دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تو اس سے وہ معرفت کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ معرفت جو آپ کو حسینی بنا دے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ ممکن ہے تھوڑی بہت معرفت انسان کو حاصل ہو جائے، لیکن جس لیول کی ایک محبت آپ چاہتے ہیں اس محبت کے لیے ایک معرفت بھی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اس کے لیے انسان کو وقت نکالنا پڑے گا، اور بالآخر آپ کہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صبح سے لے کے شام تک کاموں میں مشغول ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ مشغول رہیں لیکن پھر وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بالآخر یہ دنیا جو ہے، یہ عالم جو ہے، علت اور ایک کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے۔ اگر ایک علت ہوگا تو اس کا معلول آئے گا۔ اگر آپ کو اس عشق کے، اس محبت کے اس مقام تک پہنچنا ہے تو آپ کو اسی راہ سے گزرنا ہوگا۔ خدا کوئی معجزاتی طور پر آپ کے جو ہے وہ دل میں وہ محبت نہیں پیدا کرے گا، اس کے ایک سبب ہے۔ جب تک آپ جانیں گے نہیں کہ خدا کیا ہے اور اس کا دین کیا ہے تو کیسے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی؟ بس اس کے لیے وقت نکالنا، اس کے لیے سرمایہ گزاری کرنا، اس کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا، اپنا وقت خرچ کرنا، سب کچھ اہم ہے۔ ہم اگر اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے تو اس کے لیے وقت بھی نکالیں گے۔ اگر ہم اہمیت نہیں سمجھتے، اس کام کو اہم نہیں سمجھتے، اس کے لیے وقت بھی نہیں نکالتے۔ اس کام کو اہم سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ دیکھیں گے پوری صبح سے شام تک انسان کس چیز کے لیے جو ہے وہ وقت صرف کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کو لیٹ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو کیا وہ اپنے باس سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور میں اب آپ کا کام نہیں کر سکتا؟ لیکن جب آپ کو دین کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے تو ہمیں کیوں پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اب تو میرے سونے کا وقت ہے اور میری نیند کے جو آورز ہیں اس میں کمی نہیں آنی چاہیے؟ کیوں وہاں پہ دنیا کی خاطر ہم جو ہیں وہ اس نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو دین کی خاطر اور اس اہم ایک ایسی نایاب شے کو حاصل کرنے کے لیے، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب وہ خصوصیات جو کہ وہ علامتیں کہ جو ان عاشقوں کی ظاہر ہوتی ہیں کہ کربلا میں بالآخر جو عاشق جمع تھے، اتنے محبین جمع تھے، ہم کیسے پہچانے کہ اگر کوئی خدا کا عاشق ہو جائے تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ جلوے ہوں گے، کیا اس کی تجلیاں ہوں گی کہ جو ظاہر ہوں گی، اور وہ علامات کیا ہیں کہ جو ان میں تھیں اور ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ ان علامات سے ہم چیک کر سکتے ہیں اس بات کو۔ سب سے اہم چیز جو نظر آتی ہے وہ یاد خدا ہے، اور یاد خدا جسے ہم ذکر کہتے ہیں، ذکر جو ہے وہ ایک قلبی عمل ہے۔ ذکر جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے جو ہے ہاتھ گھمانے کا نام نہیں ہے کہ میں جو ہوں ہاتھ میں تسبیح لے کے جو ہے وہ اذکار پڑھتا رہوں اور کہوں میں ذاکر ہوں، خدا کا ذاکر نہیں۔ ذکر تو ایک قلبی عمل ہے۔ ذکر یعنی یاد کرنا۔ کیا یاد زبان سے کیا جاتا ہے؟ اپنے جوارح ظاہری سے کیا جاتا ہے؟ نہیں، ایک جو ہے قلبی عمل ہے۔ یاد دل میں ہوتی ہے، یاد زبان پہ نہیں ہوتی کسی کی۔ بس ذکر خدا بھی ایک قلبی عمل ہے جو اس کو دل میں ہونا چاہیے۔ کہ کیوں نماز کو، کیوں تلاوت قرآن کو، کیوں ان اذکار کو جو ہے ہم ذکر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ باعث بنتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ یاد ہمارے دل میں آ جائے، مگر نہیں خود ذکر نہیں ہے۔ خود نماز جو ہے خود فی ذات ہی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، تلاوت قرآن فی ذات ہی ذکر نہیں ہے، اسی طرح باقی وہ عبادت ہیں، بلکہ یہ باعث بنتی ہیں کہ ہاں میں اس زبان پہ جب کلمات لے کے آتا ہوں، بہت ساری چیزوں کو لے کے آتا ہوں، تو اس سے میں متوجہ ہوتا ہوں اس خدا کی جانب اور پھر اس کو یاد کرتا ہوں۔ بس اگر ہم لوگ اسی زبان تک رک جائیں، ہمارا ذکر یہیں تک رہے، ہماری نمازیں اسی زبان تک رہیں،
اور اسی اٹھنے بیٹھنے تک رہے اور یہ منتقل نہ ہو میرے دل تک، تو یہ ذکر میں نے انجام نہیں دیا۔ وہ تلاوت قرآن جو فقط میری زبان کا لقلقہ ہو اور اس کی حرکت کا نام ہو، وہ ذکر نہیں ہے، وہ فقط ایک اس میں ہم نے مجازن ذکر کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو تھے جو کربلا میں تھے، جو عاشق امام حسین تھے، عاشق خدا تھے، وہ لوگ یاد خدا واقعی کے اندر مشغول تھے۔ اور اسی طرح کے ایک دن جب تاسوعہ کے دن، 9 محرم کے دن، جب اچانک سے جو ہے ابن سعد کے پاس خط آتا ہے اور کہ حملے کے لیے کہ جو ہے امام حسین علیہ السلام سے یا بیعت لینی ہے یا ان کو شہید کرنا ہے، اور اس لشکر میں ایک ہلچل مچتی ہے اور ایک دم سے وہ لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں تیاری کے لیے۔ جب 20,000 کا لشکر آمادہ ہو گیا ایک دم سے، بلا کر ایک ہلچل مچتی ہے، اس کا ایک شور ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت جو ہے خیمے کے باہر اپنے زانوں پر سر رکھے ہوئے ایک نیند کے عالم میں تھے۔ جب وہ شور مچتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے، دیکھو کیا ہوا، پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عباس علیہ السلام سے کہتے ہیں جا کے پوچھ کے ہو کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت عباس جاتے ہیں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین کو لے کے اور سوال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ امام سے جب آ کے ان کے واقعہ بتاتے ہیں، جب ماجرا بتاتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو ان سے 1 رات کی مہلت لے لو۔ کیوں؟ کہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعبیر ہے کہ میں نماز کو اور استغفار کو اور قرآن کی تلاوت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، کہ ایک اور مجھے موقع مل جائے کہ میں اس رات کو نماز کے اندر اور خدا کے ذکر کے اندر اور تلاوت قرآن کے اندر گزار سکوں۔ یعنی کتنا عشق امام کو، بلا پھر جنگ کرنی ہے لیکن ایک اور موقع مل جائے، ایک اور۔ یہ وہ یاد خدا ہے ان لوگوں کی کہ جو، اور جب یہ ان کو موقع مل جاتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے اصحاب کی، کہ جو یہ ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب لوگ وہاں سے جو بھی تاریخ دان تھے جنہوں نے اس واقعے کو ہم تک نقل کیا ہے، کہتے ہیں لہم دویٌ کدوی النحل ما بین راکع وساجد وقائم وقاعد۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک جان گداز سی، ایک سوزناک سی آواز آتی تھی، ہلکی ہلکی، جس طرح سے مکھیاں جب بھنبھناتی ہیں، شہد کی مکھیاں کی جو بھنبھناہٹ کی جو آواز ہوتی ہے، ایسی ایک آواز ان خیموں سے باہر نکل رہی تھی۔ اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے، کوئی رکوع میں تھا تو کوئی سجدے میں تھا تو کوئی قیام کی حالت میں تھا۔ یہ وہ اصحاب تھے امام حسین علیہ السلام کے کہ جن کے ذکر خدا کا یہ عالم تھا، کہ جو 1 رات اور ان کو مل گئی تو اس قدر جو ہے وہ اس کے مشتاق تھے۔ اس کے بارے میں خدا کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے بندے ہیں، خدا کے محبوب بندے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تجارت اور بیع، جو اگر ہم غور کرنا چاہیں خدا واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ جن کو ان کے روزمرہ کے کام، ان کا تجارت کرنا، ان کا خرید و فروش کرنا، کس چیز سے غافل نہیں کرتا، ذکر خدا سے غافل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر خدا جس طرح پہلے کا زبانی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں جب کوئی اور کام کر رہا ہوں تو میں مشغول نہیں ہو سکتا ذکر کرنے، نہیں، انسان ہر وقت جو ہے ہر کام کرتے ہوئے ذکر کرنا مشغول ہو سکتا ہے، کیونکہ ذکر جو ہے وہ یاد کا نام ہے۔ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے اس کا بچہ جو ہے بیمار ہاسپٹل کے اندر مریض ہو اور وہ جاب پہ جب جائے گا تو کیا اپنے بچے سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی؟ نہیں، وہ جاب پہ ہے، کام کر رہا ہے، لیکن پورا وقت اس کی توجہ اسی بچے کی طرف ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بچے کو یاد کرنا زبان کے محتاج نہیں ہے۔ جب تو وہ کہتا رہے گا کہ اب میرے بچے کی طبیعت کیسی ہے، اس کو کیا ہوا، تب اس کو یاد آئے، نہیں، وہ کام بھی کر رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہے، پریشان ہے اور اسی طرح متوجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہم چونکہ مشغول ہیں تو ہم خدا کی یاد نہیں کر سکتے۔ ہاں، کون سی یاد نہیں کر سکتے، کون سی یاد اس کے ساتھ متصادم ہے؟ جو زبانی ہے۔ البتہ بعض مواقع پہ وہ بھی متصادم نہیں ہے۔ انسان اگر اکیلا بیٹھا ہوئے کام کر رہا ہے اپنے آفس میں تو حتیٰ ذکر زبانی بھی کر سکتا ہے اگر اس کے کام میں مشکل پیدا نہیں کرے، لیکن ذکر قلبی تو حتماً ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ جب یہ شخص صبح نکل رہا ہے اپنی جاب پہ جانے کے لیے، اگر اس وقت بھی اس کے ذہن میں خیال ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ خدا نے خود حکم دیا ہے کہ اپنے اہل و عیال کی بہتری کے لیے جو ہے کام کرو، رزق کماؤ۔ اس کے اندر اگر عبادت کے اندر اتنے درجے ہیں تو اتنے جو حصے میں نے، اگر اتنے حصے عبادت کے تو اتنے حصے میں نے کام کرنے کے اندر رکھے ہیں، اور اس خاطر میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ تو اس نے یہ کام کلاً جو کام کیا ہے وہ خدا کی خاطر کیا ہے، خدا کو یاد کرتے ہوئے کیا ہے۔ ہاں، خدا کا امر ہے اور میں
खुदा की खातिर काम करना, ये भी जिक्र हो जाएगा उसका काम। लेकिन खुदा से गाफिल नहीं होते, खुदा के जिक्र, खुदा से गाफिल नहीं होते। जो भी काम करते हैं देखते हैं क्या है इस काम के अंदर खुदा की इजाज़त है, खुदा की मर्ज़ी है, तो उसको अंजाम देते हैं। पर इसका मतलब ये शख्स ज़ाकिर है, इसने याद रखा हुआ है खुदा को, भूला नहीं है। जब माल हलाल और हराम के अंदर चॉइस का वक्त आता है, फ़ौरन मुतवज्जो हो जाता है कि यहाँ पे मुझे वो माल नहीं लेना। अगर जो है अपनी ड्यूटी कर रहा है उसके अंदर जो है वो उसको मौका मिलता है कि अगर मैं यहाँ से फ़रार थोड़ी जल्दी फ़ारिग होकर चला भी जाऊँ तो किसी को मालूम नहीं होगा, मेरी सैलरी में कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जानता है उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है किस किस्म का हुआ है, उसको अपने इतने आवर्स पूरे करने हैं, कोई काम नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो उसको खुदा याद है और खुदा के अम किताब है। छोटी छोटी मिसालों के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको चेक कर सकते हैं कि खुदा मुझे याद है या याद नहीं है। अगर मैं उन हलाल और हराम की तमीज़ दे रहा हूँ, उसका पाबंद हूँ, इसका मतलब है कि मैं किसी की ज़ात को याद कर रहा हूँ जब भी उसका जो है वो पाबंदी कर रहा हूँ। अलबत्ता ये बहुत छोटा बहुत अदना लेवल है इसका, लेकिन अगर हम इसी का भी ख्याल रखें तो बिलाकर ज़िक्र के एक लेवल पे जो है वो फ़ायज़ है। तो ये रिजाल कैसे होते हैं? रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। तो ज़िक्र खुदा से कोई चीज़ भी जो है वो गाफिल नहीं करती, और इकाम नमाज से और ज़कात देने से जहाँ मौका मिलता है वो इंफाक करते हैं। कोई बहाने की तलाश में नहीं होता कि छुटकारा मिल जाए, बल्कि इस ख्वाहिश में होते हैं कि हमको कहाँ मौका मिले और हम ये खिदमत जो है वो अंजाम दें इंफाक। और यही वो ज़िक्र खुदा है कि जिसके नतीजे में क्या हासिल होता है? इंसान को सुकून क़ल्ब हासिल होता है। हम लोग एक तरफ से बहुत सारी चीज़ों से गफलत करते हैं और उसके नतीजे में जब बहुत सारी स्ट्रेस और इज़्तिराब और टेंशन हम पर वारिद होते हैं तो हम शिकायत भी खुदा से करते हैं। जब खुदा ने उसका हमको एक बहुत आसान हल बता दिया है तो क्यों उसका अमल नहीं करते? जो आयत सब आप लोगों ने सुनी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ज़िक्र खुदा से जो है वो इंसान का दिल मुतमईन होता है, वो इन स्ट्रेस से निकल सकता है। जब वो हमेशा ये देखेगा कि हाँ एक ज़ात है जो मुझे देख रही है, मैं उसी की खातिर काम कर रहा हूँ, तो ये काम फिर इंसान के लिए आसान होता है। उसके अंदर शौक़ आता है, एनर्जी आती है कि मैं अपने महबूब की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ, कि वो चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं रहती, फिर वो उसको शौक़ के साथ अंजाम देता है। और इसीलिए जो है वो करबला के अंदर जब देखें क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो मुस्तरिब नहीं थे, बल्कि जैसे जैसे शहादत का वक्त नज़दीक आता जा रहा था, तारीख़ ने लिखा है कि उनका चेहरा और खिलता जा रहा था। क्यों इनके अंदर इतना सुकून था? क्यों इस हद तक जो है वो इत्मीनान के मालिक थे? क्योंकि मुसलसल जो है वो खुदा की याद उनके दिलों में थी। और सूरह फतह की एक आयत में कुरान फरमाता है वल्लज़ी अनज़ल अस्सकीना फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमानन मा ईमानिहिम। क्योंकि मुमिनीन खुदा को याद करते हैं तो खुदा क्या चीज़ उनके ऊपर नाज़िल करता है? सकीना को नाज़िल करता है। सकीना यानी वही सुकून और इत्मीनान की जो कैफियत है खुदा उन पर नाज़िल करता है। इसी याद खुदा की जो एक अहम तरीन जो जिस चीज़ के अंदर उसका जलवा होता है वो नमाज की सूरत है। इसके अंदर जो है इंतहाई ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात और उनके असहाब बावफ़ा की ज़ात, ये एक बेहतरीन नमूना है हमारे लिए कि उस हालात के अंदर, उन ख़तरनाक हालात के अंदर, हत्ता जब ज़ुहर की नमाज़ का वक्त आया और जंग चल रही है, उसके दरमियान जब इमाम के सहाबी ने उनको याद दिलाया तो इमाम ने उनके लिए दुआ की कि खुदा तुम पर रहमत करे और तुम्हें नमाजी में करार दे कि तुमने मुझे इस वक्त जो है वो तुमने इस वक्त नमाज मुझे याद नहीं था, तो तुमने खुद जो है वो नमाज को याद रखा। इमाम खुला कर उसकी याद में थे, तुमने खुद इस बात को याद रखा, खुदा तुम्हें नमाजियों में से करार दो। ये असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिफत है कि जो उस मैदान कारज़ा के अंदर इतने शदीद दबाव की हालत के अंदर, लेकिन कहते हैं नहीं, हमारा सारा क़याम है खुदा के लिए, बस अगर ज़िक्र खुदा ना हो तो फिर इसको कोई फ़ायदा नहीं। अगली जो खुसूसियत जो कि इस इश्क़ खुदा का जो जलवा है और इसके ज़रिए हम पहचानते हैं वो इखलास है और वो खुदा की रज़ायत हासिल करने की एक तड़प और उसकी लगन है। लेकिन कुरान के अंदर जो है वो दो तरह की दो आयत पाई जाती हैं। एक आयत ये है कि इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि खुदा ने जो है वो ख़रीद लिया है। अब यहाँ पे इश्तरा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि खुदा ने ख़रीद लिया है। क्या ख़रीद लिया है? मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, उनके नफूस को भी ख़रीद लिया है और उनके अमवाल को भी ख़रीद लिया है। बिअन्ना लहुमुल जन्नह, किसके बदले में? ताकि उनको जन्नत मिले। ये खुदा को जो है अपनी जान और अपने माल बेचते हैं और इसके बदले में खुदा उनको जन्नत अता करता है।
تو یہاں پہ جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور چیز جو ذہن میں آئی کہ اگر میں اپنا مال کسی کو بیچ دوں اور اب وہ اس کی ملکیت بن جائے، اور وہ شخص کہے کہ یہ مال جو تم نے مجھے بیچ دیا یہ تمہارے پاس ہی امانت ہے، تو کیا میں اس امانت میں تصرف کر سکتا ہوں بغیر اس کی اجازت کے؟ اگر میں اس امانت میں خرچ کرتا ہوں بغیر اس شخص کی اجازت کے تو میں غاصب کہلاؤں گا۔ اب اگر ہم اپنی جان کے اندر اور اپنی مال کے اندر جس کو ہم بیچ چکے ہیں، اگر مومنین ہیں، اگر ہم اس آیت کا مصداق قرار پانا چاہتے ہیں، اگر مومنین ہیں اور اپنی جان اور مال کو خدا کو دے چکے ہیں، بس اب وہ خدا کی ملکیت ہے، اب میں بغیر اجازت کے اس میں اگر تصرف کروں، اگر خدا کہے کہ یہاں پہ جہاد کا وقت ہے تمہیں جہاد کرنا ہے، میں نہ کروں، تو جب تک میں اس خدا کے امر پہ عمل نہیں کروں گا میں اپنی جان کے اندر غاصب ہوں، میری پوری زندگی ہی پھر غصبی ہو جائے گی۔ پھر آپ یہ نہ دیکھیں یہ مکان غصبی ہے یا وہ پانی غصبی ہے، ان چیزوں کی بات میں نوبت آئے گی، اصل میری زندگی غصبی ہو جائے گی، میرا یہ مال میں اصل اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نے کہا کہ تمہارے اموال میں یہ حقوق ہیں جن کو تمہیں ادا کرنا ہے، ان کو جو ہے خمس و زکوٰۃ کے بعد بھی جو ہے حقوق ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے خود خمس و زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ کی تو خیر نوبت نہیں آتی، لیکن جہاں پہ آ بھی رہی ہے وہاں پہ اس کو ادا کرنے کے بعد بس اب ہم لوگ تمام ذمہ داریوں سے جو ہے وہ معاشرے کی بری ذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، تمہارے مال کے اندر حق معلوم ہے، ایک معلوم حق ہے اس کے اندر، اس کو تمہیں پہنچانا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی طلب کرے ہم کو جو ہے خود دیکھنا ہے کہ آیا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، اور ان کی عزت اس بات کی تو اجازت نہیں دیتی کہ ہم رسائی حاصل کریں اور ہم سے سوال کریں۔ کیوں نہ ہم ایسے ادارے بنائیں، کیوں نہ ایسے ادارے جو چل رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں، اور ہم کو کوئی بتانے ممکن نہ ہے کہ گھر پہ کہ میں ایک ادارے چلا رہا ہوں آپ جو ہے میری ہیلپ کریں، ہماری ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں، وہ تو اپنا کام انجام دے رہا ہے، اس نے ایک ادارہ بنا لیا پھٹ سے۔ ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر تلاش کریں ایسے کون سے لوگ ہیں جو معاشرے میں افراد کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی صحیح لوگوں تک جو ہے ان کی رسائی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، کیونکہ ہم نے خدا کو یہ مال دے دیا ہے۔ اب اگر ہم اس مال کے اندر جو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے کہ اس کے اندر کوئی حق ہوتے پورا مال جو ہے آپ کا غصبی ہو جائے، اس چیز کی جو ہے انسان کو جو بات کہنا چاہ رہا تھا، اس آیت کے اندر کہا گیا کہ ہم نے مومنین سے جو ہے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو جنت عطا کی۔ وَمِنَ النَّاسِ دوسری آیت میں کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لیکن ایک اور قسم کے لوگ بھی ہیں جن کا درجہ ان سے بھی بالا تر ہے، وہاں پہ خدا نے خریدا تھا تو انہوں نے بیچا، یہاں پہ خدا کو کہنے کی ضرورت نہ پڑی کہ مجھے بیچو، خود کہہ رہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، خود بیچ دیتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی اس سے طلب کرے۔ وہ لوگ خدا کے طلب کرنے پہ، خدا کے خریدنے میں بیچ تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ان کو جنت ملتی ہے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خدا ہم کو جنت دے، کس چیز کی خاطر بیچ دیتے ہیں؟ مرضات خدا کی خاطر، رضایت خدا کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ طلب کرے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، صرف اس چیز کے لیے کہ خدا کی رضایت حاصل کر سکے۔ یہ اصحاب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو جانتے ہیں کہ اس راہ میں کیا خطرات ہیں، لیکن اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے اس کام کے لیے کہ نہیں ہمیں اس کام میں بڑھنا ہے، اور خدا کی خاطر جو ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایک مقام پہ فرماتے ہیں اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی السلطان، یہ جو میں قیام کر رہا ہوں، یہ جو میری پوری تحریک ہے، یہ تو جانتا ہے اس لیے نہیں ہے کہ میں سلطنت کے اندر رقابت کرنا چاہتا ہوں، اور جیسے کوئی دوڑ ہو رہی ہو کہ ایسی ریسنگ ہو رہی ہو اس کے اندر جو ہے لوگ دوڑ رہے ہوں ایک ہدف تک حاصل کرنے کے لیے، میں تنافساً فی سلطان، سلطنت حاصل کرنے کے اندر میرا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میری کوئی ریسنگ نہیں ہے کہ میں اس کی طرف بڑھ رہا ہوں، ولا التماسا من فضول الختام، اور نہ ہی میں دنیا اور اس کی ثروت کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، ولکن لنری المعالم من دینک، فقط میری خواہش ہے کہ تیرے معالم جو ہیں، تیرے معارف جو ہیں، یہ دین جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، آشکار ہو جائے، ونظہر الاصلاح فی بلادک، اور تیری بلاد کے اندر، تیری مملکت کے اندر، اس زمین کے اندر اصلاح ظاہر ہو جائے، وَيَأْمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور جو مظلوم ہیں وہ امنیت میں آ جائیں۔ جو شخص حسینی ہے اس کو کتنی فکر ہے، صرف اپنی نہیں کہ میں بچا ہوا ہوں اور مجھ پہ ظلم نہیں ہو رہا، نہیں، جو دنیا کے اندر جو مظلوم ہے وہ امان کے اندر آ جائیں۔ میں اس کام کے لیے جو ہے میرا ہدف ہے یہ، آج ہم لوگ امام تو اس کام کے لیے مظلوموں کو امان میں لانے کے لیے اس حد تک قربانی دے رہے ہیں، آج ہمیں گوارا نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم ان کے حالات سے باخبر رہیں،
اس حد تک جو ہے انفرادی زندگی گزارنے پہ گزارا ہے کہ حد زیادہ سے زیادہ ہوا تو اپنے ملک کے اندر، میرے شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے، میرے علاقے کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں سب امن خیریت ہے. لیکن آگے بڑھیں، دیکھیں اس دنیا میں کہاں کہاں جو ہے وہ مظلوم ہیں. ان کو نہیں دیکھ سکتے، کم از کم مسلمانوں کو دیکھیں کہاں کا مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے. ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کم از کم اپنے برادران اہل تشیع کو دیکھیں. گرچہ ہر ذمہ داری انسان کی جو ہے ہر قسم کے ظلم کا مقابلہ کرے، چاہے کسی بھی انسان کے طور ہو، لیکن کم از کم اتنا تو غفلت نہ برتیں کہ اپنے برادران اہل تشیع سے جو ہے غافل انسان کی دنیا میں کہاں ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کہ اس وقت بحرین میں کیا ہو رہا ہے، چونکہ ہمارا میڈیا نہیں دکھا رہا، ہم کو معلوم نہیں. اس وقت دیکھیں یمن کے اندر کیا حالات ہیں، ہم لوگ کتنا پریشان ان کے لیے. ہمارے ملک سے کہیں زیادہ بدتر حالات ہیں اس وقت بحرین کے اور یمن کے اندر، لیکن ہم لوگ کتنا فکر کر رہے ہیں ان کے لیے. ہمارے دل میں کتنا ایک حد اقل یہ خواہش ہو، جب روزانہ میں جب ٹی وی کھولوں اور اس خبر کو دیکھنا چاہوں تو میرے ذہن میں ایک امید ہے کہ اے کاش آج کچھ حالات بہتر ہو گئے. اس حد تک بھی ہم لوگ چاہتے ہیں، اس حد تک بھی ہمارے ذہن میں ان کی پریشانیاں ہیں کہ وہاں جو لوگ مومنین جو اتنا زیادہ استقامت اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں. حد تک کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں، لیکن واقعی کتنا زیادہ ہم کو یاد رکھیں. وَيَعْمَلُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَيُؤْمَلُ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ. اور اسی طرح سے تیری سنن و فرائض جو ہیں یہ بلاد کے اندر ظاہر ہو جائیں اور اس پر عمل ہونے لگے. میرا سارا کا سارا مقصد یہی ہے، فقط تیری خاطر اور تیری رضا کی خاطر اور تیرے دین کی خاطر یہ قیام. تیسری جو چیز ہے جو اس عشق کا جلوہ ہے وہ توکل ہے. امام کا عجیب توکل ہے خدا کی ذات کے اوپر کہ آخر وقت تک جو ان کی دعائیں بھی انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو ان کی آخری مناجات جو انہوں نے اس سخت ترین وقت کے اندر مناجات کی ہے، اور کتنی عاشقانہ، کتنی اس لذت ہے اس کے اندر. امام کتنا زیادہ ایک لذت کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں اس حالت کے اندر، لیکن وہ ہمارے لیے اس طرح کی حالت ہے. وہ کتنا زیادہ اپنے محبوب سے چونکہ نزدیک ہیں، اس حالت کے اندر بھی ایک مناجات ان کی پائی جاتی ہے. توکل ہے کیا ادھر حقیقت؟ جتنے زیادہ اس کو کہتے ہیں کہ توکل مومن کی علامت ہے. توکل نکلا ہے وکیل سے. جب ہم کسی شخص کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور پھر اس پر جب بھروسہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں توکل کیا. کون شخص وکیل بناتا ہے کسی شخص کو؟ فرض کریں اگر میں کسی مسئلے کے اندر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور اب مجھے جو ہے عدالت کا سامنا ہے، میں اپنا دفاع اچھی طرح نہیں کر سکتا. اب میں کیا کروں گا کہ ایسے شخص کو جو ہے اس کو ساتھ میں لاؤں گا کہ جو اس فن کا ماہر ہے اور جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ان قوانین کو جانتا ہے، اس کی باریکی کو جانتا ہے. اگر مجھ پہ ظلم ہوا ہے تو وہ مجھے نجات دلا سکتا ہے، یا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی میں اس کی سزا میں کمی دلوا سکتا ہے. لیکن اگر میں خود جاؤں اور اپنی بات کروں تو میں اپنا دفاع اچھی طرح سے نہ کر سکوں اور ممکن ہے مجھ پہ ظلم ہوا لیکن مجھے ظالم ثابت کر دیا جائے. بس میں ایک ایسے شخص کو جو ہے ہائر کرتا ہوں اور اس کی مدد امداد حاصل کرتا ہوں کہ جو شخص اس فن کا ماہر ہے. اب میں نے اس کو وکیل بنا لیا. اب وکیل نے مجھ سے اگر آ کے یہ کہا کہ جب عدالت میں تمہاری باری ہے، تمہیں کچھ بولنا پڑے تو تم اس طرح سے بیان کرنا، تم یوں کرنا، تم مجھے ڈائریکشنز دے گا، انسٹرکشنز دے گا. یا مجھے اگر کچھ نہ بھی کہے، وہ خود جو ہے کہے کہ میں آپ کا کیس اس طرح سے لڑوں گا، تو کیا میں اس سے کہوں گا کہ نہیں میں آپ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے؟ وہ کہے گا یا تو تم مجھے وکیل مان لو، تو پھر جو ہے وہ میری بات پہ اعتراض کرو. اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر جو کسی اور کو وکیل بنا لو. اگر تم کو مجھ پہ اعتراض کرنا ہی ہے تو پھر مجھے وکیل کیوں بنایا؟ یہی چیزیں ہماری اور خدا کے درمیان ہیں. ہم جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو خدا پہ ہم کہتے ہیں تمہارا توکل خدا کے اوپر ہے. اب جب توکل کر لیا یعنی ہم نے یہ جان لیا کہ اس مشکل کے اندر وہی ہے جو ہم کو باہر نکال سکتا ہے. تو پھر اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیر ہو رہی ہے، کچھ مشکل پڑ رہی ہے، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ہم کیا اس پہ اشکال کریں، اس پہ اعتراض کریں کہ ہم نے تو جو ہے توکل کیا تھا، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو کیا خدا کو یہ جواب دینے کا حق نہیں کہ تم نے مجھ کو وکیل بنایا ہے جس سے بہتر، جس سے دانا تر، جس سے عالم تر، جس سے قادر تر کوئی اور ذات دنیا میں ہو نہیں سکتی، اور جس سے زیادہ تم سے محبت کرنے والی ذات کوئی نہیں ہو سکتی. وہ وکیل کو تو تم نے پیسے دیے تھے، وہ پیسے کی خاطر تمہارا کیس لڑ رہا ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں اس حد تک کہ جتنے تمہارے والدین بھی تم سے محبت نہیں کر سکتے. اصل جس کا تصور تمہارے ذہنوں میں نہیں. اب ایسا شخص، ایسا انسان کو اس سے محبت کرنے والا شخص کی ذات جو ہے اگر ہمارا وکیل بن جائے
اور جس کے پاس ہر قسم کی قدرت بھی موجود ہے کہ جو چاہے ہمارے حق میں کر سکتا ہے، اور جو ہر طرح کا علم بھی رکھتا ہے کہ ہر طرح سے ہر ذریعے سے ہماری ہیلپ کر سکتا ہے. اگر ہماری اس مسئلے میں نجات میں کوئی دیر ہو رہی ہے تو ہم کیا فوراً خدا پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں؟ یہ کس قسم کا ہم اس کو وکیل بنائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا بہت خطرناک ایک مطلب ہے جو ہم لاشعوری طور پہ جس کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ وکیل پھر اچھا وکیل نہیں ہے. نعوذ باللہ، ہم خدا کے اوپر در حقیقت اعتراض کر رہے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی اور پہ توکل کیا ہوتا تو شاید یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن چونکہ خدا پہ توکل کیا تھا اور کسی اور سے بات نہیں کی، آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ یہ. اس کا مطلب ہے کہ خدا کو نعوذ باللہ یا تو عالم نہیں جانتے یا اس کو قادر نہیں جانتے. اس کے نتائج کتنے سنگین ہیں، اس کے لوازم کتنے سنگین ہیں اگر اس پر ہم غور کرنا چاہیں. بس توکل یہ ہے کہ انسان جو ہے خدا پہ جب بھروسہ کر لے تو بس پھر جو ہے اس کو اطمینان حاصل ہونا ہو جانا چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک فرسٹ لیول کے جو وکیل ہے، جو بھی اس کو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے وکیل بنا لیا تو انسان کتنا زیادہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں بس اس کو میں نے وکیل بنا لیا تو میرا مسئلہ ہو جائے گا. اب جب کہ ایسی ذات ہم نے وکیل بنایا تو کس حد تک ہمارے دلوں میں اطمینان آنا چاہیے اور کس حد تک ہم کو جو ہے پر امید ہونا چاہیے کہ چاہے میرا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، مصلحت اسی میں ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص بھی خدا پہ توکل کرتا ہے تو بس خدا اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. پھر اس کو اور کہیں جانے، کسی اور دروازے پہ جانے کی اور کہیں اور دستک دینے کی ضرورت نہیں. ایک اور جگہ ایک کسی معصوم کا ارشاد ہے اور کتنی ہی مشکلات سے ہم کو باہر نکال سکتا ہے. اگر ہم کوئی چیز خریدنا چاہیں اور اس کی قیمت ہمارے پاس نہ ہو تو اس کا ہم کو حل بتا رہے ہیں. بہت گراں بہا چیز ہے، بہت قیمتی شے ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اس تک رسائی میری نہیں. اگر کوئی بہت اعلیٰ منزل ہے، بہت کمال کی منزل ہے اور میں وہاں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر توانائی نہیں ہے، تو کیا میں مایوس ہو جاؤں؟ نہیں. الثقۃ باللہ ثمن لکل غال، خدا پر بھروسہ ثمن ہے. ثمن ہے کس چیز کی؟ قیمت ہے کس چیز کی؟ ہر قیمتی شے کی. جو قیمتی شے بھی، جو بھی تم قیمتی شے سمجھتے ہو، اس کی ثمن ادا کرنا چاہتے ہو، اس کی قیمت تمہارے پاس نہیں ہے. الثقۃ باللہ، خدا پر بھروسہ کرو کہ ہر اس قیمتی شے کی جو ہے وہ قیمت ہے. وسلم الی کل عالم، اور ہر اس عالی مقام تک، اس کمال تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے جو خدا کی ذات ہے، اس ذریعے سے اگر جاؤ گے، اگر خدا پہ بھروسہ کرو گے تو اس قیمت کو بھی ادا کر سکو گے اور وہ سیڑھی بھی تمہارے پاس آ گئی تاکہ ان کمالات تک پہنچ سکو. اور یہی وہ توکل ہے اور یہی وہ ہر چیز میں خدا پہ بھروسہ کرنا ہے کہ جو ہمیں ان اصحاب کے اندر، ان ذات مقدس امام حسین علیہ السلام کے اندر شدت کے ساتھ نظر آتا ہے. اور اسی طرح کی مثال جو ہے قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دی گئی، کیونکہ بالآخر امام حسین علیہ السلام بھی اپنے جد کی سیرت پہ چلنے والے تھے، اور ان کے جد وہ کون سی کس چیز پہ گامزن ہے، کس ٹریک پہ؟ وہی ابراہیمی سیرت پہ گامزن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا، ہم کہہ دینا، اس آیت کو تلاوت کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اس چیز کو سوچنا انتہائی دشوار ہے کہ حضرت ابراہیم ہے اور ایک ان کا بچہ ہے جس کو اتنی دعاؤں کے ساتھ اور اتنی اس ایج کے اندر ان کو وہ بچہ ملا ہے. یہ تین افراد، وہ ان کا بچہ اور ان کی زوجہ جاتے ہیں اور خدا کے امر کے مطابق کہ اس وادی غیر ذی زرع جس کے اندر نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی انسان ہے، ایک صحرا ہے، اور وہاں امر ہوتا ہے کہ ان بچوں کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ. کتنا سخت ہے، کتنا سخت امر ہے، اس کو سوچیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا نظر ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وادی کے اندر چھوڑ کے آ رہے ہیں، جو لوگ حج پہ گئے جانتے ہیں مکہ کس قسم کی ایک سرزمین ہے. اب بھی آپ اس کے روڈوں سے گزریں تو آپ کو ہر طرف خشک چٹانیں نظر آتی ہیں. عجیب، وہ اس زمانے میں کیا ہوگا مکہ، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جب ان کو چھوڑ کے جانے لگتے ہیں تو ان کی زوجہ ہاجر کہتی ہیں کہ اے ابراہیم، کیا تم ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہو کہ جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی انسان تک وہاں پہ کوئی نہیں، خالی سرزمین، اس کے اندر ہم کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہو، اکیلے ہم کو، میں اور میرا چھوٹا بچہ. الذی امرنی، جواب دیتے ہیں الذی امرنی ان اضعکم فی ھذا المکان هو یکفیکم، جس ذات نے مجھے امر کیا ہے کہ میں تم دونوں کو یہاں پہ چھوڑ کے چلا جاؤں، وہی تمہارے لیے کافی ہے. اور ایک اور روایت اس طرح سے ہے کہ وَهُوَ حَاضِرٌ عَلَيْكُمْ،
ایک جگہ ہے کہ تمہارے لیے کافی، ایک جگہ کہہ رہے وہ حاضر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. پھر تم لوگوں کو پریشانی کس بات کی ہے؟ جس نے مجھے امر کیا ہے وہی دیکھ رہا ہے، جس نے مجھے امر کیا ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کتنا دل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. انسان انہی چیزوں کو سوچے، ان آیات پہ جب ان کو پڑھے. لازم نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہر دن میں جو ہے 100 آیات پڑھیں، 50 آیات پڑھیں. گھر سے جتنا زیادہ تلاوت کی جائے، کثرت تلاوت بھی اچھی چیز ہے، لیکن جب ان آیات سے گزریں تو ان پہ غور کریں کہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام ہے، تو اب ہمارے ائمہ کا جن کا مقام ان سے بلندر ہے، بالاتر ہے، رسول ختمی مرتبہ کا کیا مقام، انہوں نے کیسے امتحانات دیے ہوں گے. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو امتحانات اور جو اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں، اس سے پہلے کسی نے برداشت نہیں کی. بس حضرت ابراہیم کی اذیت اور ان کے جو امتحان تھا، اس سے بڑھ کر امتحانات تھے جو انہوں نے دی ہیں اور ان کے بعد آنے والے امتحان. ان چیزوں پہ آسانی سے نہ گزریں، ان پہ غور کریں. اور امام حسین علیہ السلام جب آخری بالکل مواقع آتے ہیں عاشور کے دن، تو وہاں پہ ان کی دعا نظر آتی ہے، اللہم انت ثقتی فی کل کرب، کہ تو ہی ہے میرا. اب بھی اس حالت میں خدا سے کہہ رہے ہیں اللہم انت ثقتی، تجھ پر میرا بھروسہ ہے ہر کرب کے اندر. جب آخر رخصت کے لیے، شاید دوسری رخصت کے لیے جب آتے ہیں، اپنے اہل حرم سے خداحافظی کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَامِيكُمْ وَحَافِظُكُمْ. جان لو اس بات پہ یقین رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَامِيكُمْ، خدا تمہارا حامی ہے اور تمہارا حفاظت کرنے والا ہے. وَسَيُنْجِيكُمْ، اور ان قریب تم کو اس چیز سے نجات دے دے گا. کس چیز سے؟ من شر الاعداء. امام حسین کی ذات واقعی کس حد تک شدید امتحان ہے. ایسے اعداء جنہوں نے پانی تک بند کیا ہوا ہے، جو اس حد تک کبھی انداز کے اندر، فجی انداز کے اندر ان کے اصحاب کو اور ان کے اہل خانہ کو شہید کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. امام کو کن کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ واقعی ایک عجیب ہے. کتنا سخت ہوگا وہ مرحلہ، وہ جو رخصت کا مرحلہ ہے اور وہ جو وداع کا مرحلہ ہے. انتہائی شدید امتحان ہے کربلا کے اندر. ہم امام حسین کے لیے انتہائی سخت امتحان ہے، ہم ان اہل حرم کے لیے انتہائی سخت امتحان ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بعد کون ہے کہ جو ان کے ساتھ بچیں گے اس میدان کے اندر. اور اہل حرم بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ چلے گا تو ہمارا کیا ہوگا اس کے بعد. لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں، خدا ہے، اس پہ جان لو کہ وہی تمہارا حامی ہے اور وہی قریب تم کو جو ہے وہ نجات دے گا ان شر اعداء سے، اور عاقبت میں جو ہے عاقبت بالآخر خیر ہوگی. یہ وہ ہے خدا پہ بہت بھروسہ. جب اس کام میں بالآخر قدم بڑھایا ہے تو اس کو خدا کی خاطر اور تمام مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے بالآخر آخر تک انجام تک پہنچا. ایک اور اہم ترین صفت جو ہم کو نظر آتی ہے ان اصحاب میں، اس ذات مقدس کے اندر، صبر و تسلیم. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر ایک ایسا مادہ ہے، ایک ایسا کوئی لکوڈ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انتہائی تلخ ہوتا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے، اور جس کو کھا لیا جائے تو انسان جو ہے وہ اس پہ استفراغ اور وامٹنگ کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے. اس قسم کا ایک مادہ، انتہائی تلخ مادہ، اس کو صبر کہتے ہیں. اس سے یہ صفت کو جو ہے بعد میں اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ جب انسان جو ہے کسی سخت مسئلے کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس نے صبر کیا اور یہ صابر ہے. یہ ہے صبر. اب یہ اصحاب باوفا واقعا اس صبر کے منظر پہ فائز ہے. ہم لوگ یہ سوچے بھی نہ کہ ہم لوگ صابر ہیں. کہاں ہم لوگ صبر کرتے ہیں؟ کہاں جو ہے وہ انتہائی سخت معاملات کے اندر جو ہے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، بلکہ فوراً ہماری زبان پہ جو ہے شکوانے لگتا ہے کہ ہم کہاں پہ گرفتار ہو گئے، ہم کیا مشکل آ گئی. لیکن صبر کے مقام کے اندر انسان جو شکوہ نہیں کر سکتا خدا سے، اس کو برداشت کرتا ہے خدا کی خاطر. رسول اللہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مرحلہ ہے جہاں اس کے بعد صبر کے بعد رضا کا مرحلہ آتا ہے، اور رضا کے بعد جو ہے تسلیم کا مرحلہ ہے. جو شخص صابر ہوتا ہے اور جو شخص راضی ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اے کاش یہ نہ ہوتا. اے کاش اس کی زبان میں نہیں آتا. اے کاش کون کہتا ہے؟ کہ جو اس سچویشن کے اوپر، جو اس حالات کے اوپر راضی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اے کاش یوں نہیں یوں ہوا ہوتا. اسی لیے حدیث اصول کافی کے اندر ہے کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول للشیء، رسول اللہ کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ کسی شے کے بارے میں کہ جو گزر چکی ہو، کوئی ایسا واقعہ کہ گزر چکا ہو، اس کے بارے میں یہ کہتے ہوں لو کان غیر، کہ یوں نہ یوں ہوا ہوتا. کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں اتنا سنا گیا.
کیوں اعکاش یعنی کہ میں اس بات پہ اس کا مطلب راضی نہیں، یوں ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ خلاف ہے صبر ہے، خلاف ہے رضا ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی انسان، اب آپ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر میں ہر حالت میں بس راضی رہوں تو یہ کیا ہے، تو انسان کی جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، پھر جو انسان کوشش نہ کرے اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی. نہیں، فرق ہے اس چیز کے اندر. آپ اپنی تمام کوشش کر لیں اور پھر جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر راضی رہیں. یہ نہیں کہا کہ انسان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہا ہے، نہیں، اپنا کام انجام دو، اپنا وظیفہ انجام دو، لیکن پھر نتیجے کو خدا پہ چھوڑ دو، اور جو بھی پیش آتا ہے اس پہ صبر کرو اور اس پہ راضی ہو. ایک درود بھیجو محمد والا. اور پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ رضا کا مرحلہ ہے، کہ تسلیم کا مرحلہ ہے، کہ جہاں پہ انسان یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اصل وہ اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے، اس کو یہ کہنے کی اصل نوبت ہی نہیں آتی کہ میں ہوں اور ایک وہ تیسری شے ہے اور ایک میری رضایت ہے اور میری ایک جو ہے وہ اس چیز کے اندر میں میری ذات کا راضی ہونا ہے. اصل وہ اس شے سے غافل ہو چکا ہے، تسلیم ہو چکا ہے کاملاً. یہ خیال بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ ایک رضا بھی نام کی کوئی چیز ہے، صبر نام کی بھی کوئی چیز ہے. وہ تسلیم محض ہے. جب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان نزل القضاء بما نحب فنحمد اللہ علی نعمائہ، اگر جو ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اور جس طرح سے یہ جو ہمارا مقصد اگر پورا ہو جاتا ہے تو خدا کا شکر ہے اس کے اوپر، اس کی نعمتوں کے اوپر. وهو المستعان علی اداء الشکر. اور یہ بھی بہت لطیف کلمہ ہے کہ اور اسی سے ہم طلب کرتے ہیں قوت کو اور مدد کو اداء شکر کے اندر. پہلے کہا کہ اسی پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو خدا کا شکر ہے اس میں. لیکن اس اداء شکر کے اندر بھی انسان کتنا محتاج ہے. انسان کے فقر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس اداء شکر کے اندر بھی تم محتاج ہو، کہ خدا اگر مدد کرے گا تو تم شکر ادا کر سکتے ہو. اس کے اندر بھی میں خدا سے توفیق چاہتا ہوں. وَإِنْ حَالَ الْقَضَاءُ دُونَ الرَّجَاءِ فَلَمْ يَبُتْ مَنْ كَانَ الْحَقُّ نِيَّتُهُ. اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تب بھی جو شخص جس کی نیت حق ہے اور جس کا کردار تقویٰ کے اوپر ہے اس کو کسی چیز کی پریشانی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو اگلی صفت جو کہ امام کے اور ان کے اصحاب کے اندر جو صفات ہیں پائی جاتی ہیں. جو گفتگو کا ذکر کہ اس کے بعد شاید موقع نہ ملے، میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گرچہ تھوڑا بہت وقت گزر چکا ہے. بس ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس تحریک کا، اس قیام کو جب ضرورت پڑے تو ہم بھی اسی طرح کا قیام جو ہیں امام کی تاثیر کرتے ہوئے، ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے ہم بھی انجام دے سکیں اور ان کی سیرت پہ چل سکیں، تو اس کے لیے ہمیں وہ کردار کے اندر شباہت لانی ہوگی جو کہ حسینیوں کا کردار تھا. بغیر اس شباہت کے لائے ہوئے، بغیر اس عشق کو پیدا کیے ہوئے یہ چیز ممکن نہیں. اور وہ عشق کی علامات کیا تھی جو چند آپ کے سامنے پیش کی. اور جو دوسرا مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اسی طرح سے امام حسین کا مقصد اس دین کو، جس طرح سے خود انہوں نے اپنے کلمات میں کہا کہ میں نہیں نکلا تاکہ جو ہے وہ سلطنت کے اندر رقابت کروں، بلکہ نکلا ہوں تاکہ تیرا دین جو ہے نافذ ہو جائے. اب اس دین کے نفاذ کے اندر سب سے پہلی چیز دوبارہ وہی آئے گی کہ ہم پہلے خود دین کو سمجھیں، جس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کی معرفت ضروری ہے. اس کے دین کی طرف آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کی جو ہے ہم بقا کے لیے، اس کی جو ہے بقا کے لیے ہم کیا کوشش کریں، اپنا کردار بس اس میں ادا کر سکیں، تو اس کے لیے بھی اس کی معرفت ضروری ہے تاکہ پہلے مرحلے کے اندر میں خود اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کر سکوں اور دوسرے مرحلے میں پھر میں اس کی جو ہے تبلیغ کر سکوں اور دوسروں تک پہنچا سکوں. اور پھر تیسرے مرحلے کے اندر اس کا نفاذ اور عملی جامہ اس کو معاشرے میں اس کو پہنایا جائے. لیکن سب سے پہلے اسٹیج اس کے اندر بھی وہی معرفت کا ہے. اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر وہ اسلامی نظام جو ہے نافذ ہو، اور ایک ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ بالآخر وہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب تک وہ دین کا قیام نہیں ہوگا یہ معاشرہ اپنے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. ہمارے ہر انسان کی، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ ایک آرزو ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے بالآخر یا تو ہمیں دیکھنے کو ملے یا ہم اس کے لیے پلاننگ کریں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اس کے لیے، یہ نہیں کہ مثلا ہم کہیں کہ اس حالات میں تو نہیں ہو سکتا، یہ کام ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے اور مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کام میں دیر لگے لیکن آپ شروع کریں. آپ نے اگر شروع کر دیا اور آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں اس ہدف تک پہنچ گئیں، آپ اس میں برابر کے شریک ہوں گے اس اجر کے اندر، کیونکہ آپ نے اس کام کا آغاز کیا، آپ نے اپنی پوری کوشش کی ہے. ایسا نہیں کہ جو شخص جو ہے بالکل آخری مرحلے میں جو انقلاب لے کے آئے گا ہم کہیں گے فقط یہی انقلابی ہیں اور سارا اجر ان کو ملے گا. نہیں، جس شخص نے اس کے اندر حصہ لیا ہوگا وہ شخص شریک ہوگا اس کے اجر کے اندر.
چاہے وہ اس کا سمر جو ہے 100 سال بعد ہے، لیکن آپ شریک ہوں. لیکن شریک ہونے کے لیے ہم کو پہلے مرحلے میں کیا جو چیز ضروری ہے وہی معرفت ہے. جب تک اس دین کی معرفت حاصل نہیں کریں گے نہ خود اس پہ عمل کر سکیں گے، نہ معاشرے کو تبلیغ کر سکیں گے، نہ اس کا نفاذ ہو سکے گا. اب جب کہ میرا یہ ہدف ہے تو بلاخر مجھے اس کی طرف حرکت کرنی ہے نہیں کرنی. اب اس چیز کے لیے جو چیز میں آپ کو اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک مشکل ہے بلاخر، کہ ہم اگر آئندہ کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایسے افراد آیا موجود ہیں جو ہمیں دین کو اچھی طرح سمجھا سکیں یا موجود نہیں. اور اگر موجود ہیں تو کیا کافی تعداد میں موجود ہیں، کافی تعداد میں موجود نہیں ہیں. سب سے پہلا جو اسٹیج ہے کہ دین منتقل ہوگا ہم تک اور پھر آگے تک، اس کے لیے وہ افراد کی ضرورت ہے کہ جو وہ اس دین کو پھیلائیں گے. وہ معرفت ہم کو کون دے گا؟ اس دین کی معرفت رکھنے والے افراد دیں گے. بس ایسے افراد کی ضرورت ہے. جب اس کی ضرورت ہے اور ہم دیکھ رہے نہیں ہیں تو کیا اس کی طرف ہم کو قدم نہیں بڑھانا چاہیے؟ کیا ہماری ذمہ داریوں میں سے شامل نہیں ہو سکتا؟ جو لوگ اب اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں اور اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ خود مستقیماً جو ہے اور براہ راست جو ہے ڈائریکٹلی اس کام میں انوالو ہو، خود جو ہے اپنی فیلڈ کو چینج کر کے یہاں پہ آ جائیں، دوسری فیلڈ میں چلے جائیں، تو آیا کم از کم اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اس پلاننگ کو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ ان کے اندر اس شوق کو بیدار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کہ بالآخر بہت سارے ایسی فیلڈس کہ جس کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس کو انسان کو جو سیکھنا ہے اگر اس ہدف تک رسائی حاصل کرنا مقصود ہے. بس کن لوگوں کا جو انتخاب کیا جائے اس کام کے لیے، اپنے خدا نہ خواستہ اگر کسی کے بچے ہیں اس میں سے کچھ لائق ہیں کچھ نالائق ہیں تو کیا نالائق کا انتخاب کریں گے؟ کہ لائق جو بچہ ہے وہ میڈیکل کالج میں کے اندر اور انجینئرنگ کے اندر اور ایم بی اے اور سی اے کے اندر چلا جائے، اور جو نالائق بچہ ہے جو کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو ہم جو ہے دین کے لیے بھیج دیں؟ نہیں، جو سب سے بریلینٹ بچہ ہے، سب میں شوق ہی جاتے رہے تمام اولاد کے اندر، لیکن جو سب سے زیادہ بریلینٹ بچہ ہے اس پہ سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے. کیونکہ جو شخص جتنا زیادہ بریلینٹ ہوگا جو بچہ، اسی سے آپ کی محبت بھی زیادہ ہوگی. ایک طبیعی چیز ہے، تو میری محبت زیادہ ہے تو میں کیوں نہ اس کا اظہار اس طرح سے کروں کہ یہ بچہ اس مقام پر فائز ہو اور اس کمال تک پہنچے. اس کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. بس ابھی سے آمادہ ہوں اس کام کے لیے، جو خود اس کام اصل اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ حوضے کے اندر چلا جائے اور وہیں سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ دین کی معرفت ملتی. نہیں، انسان جو ہے وہ بہت سارے ایسے علوم ہیں کہ جن کو جیسے بہت سارے علوم انسانی ہیومینٹیز کہتے ہیں، جس کا رول ہے معاشرے کو آگے بڑھانے کے اندر، معاشرے کی ارتقاء کے اندر اس کا رول ہے. اکانومکس ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، سوشیولوجی ہے، مختلف سبجیکٹس ہیں. البتہ وہ اکانومکس نہیں جو کہ غرب سے آئی ہو. بالآخر انسان جو ہے اس کو اسٹڈی کرے اور پھر جو ہے وہ علماء دین کے ساتھ جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے وہ ڈسکشنز کرے اور ایک اسلامی اقتصاد کی طرف جو ہے وہ معاشرے کو لے کے جائے. اسلامی سیاست نظام ہمارے سامنے پیش کرے. کام کون کرے گا؟ آیا وہ لڑکا جو کہ ڈاکٹر وہ کر سکتا ہے وہ کام جو کہ انجینئر وہ کر سکتا ہے؟ یہ تعلیم و تربیت کا کام کون انجام دے گا؟ آج اگر ہمارے بعض دوستوں نے کام انجام دیا، ابھی اس لائن میں آئے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اس کا جب ہمارے پاس ماہرین تعلیم نہیں ہوں گے، جب ہمارے پاس ماہرین تربیت نہیں ہوں گے جو بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ ان کی تربیت کس نہج پہ کرنی ہے، وہ اسلامی طریقہ کیا ہے، وہ کامیابی وہ نہیں آ سکے گی جو آنی چاہیے. بس ہمارے پاس ہونے چاہیے ایسے ماہرین یا نہیں ہونے چاہیے؟ اگر ہونے چاہیے تو اس کے لیے ہمیں بالآخر اس کام کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ اگر جو ہے ایک بچہ فلسفہ پڑھ رہا ہے یونیورسٹی جا کے تو وہ جاب کیا کرے گا. ہر چیز کو جاب کے اندر، ہر چیز کو جو ہے وہ پیسے کے اندر نہ تولیں. اگر ہم کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ قربانی دینے کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا، نہیں ہونا پڑے گا. بغیر قربانی دیے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. اگر آپ کا ہدف اس حد تک عالی ہے تو بالآخر اگر حسینی بننا ہے اور اسپورٹس میں آنا ہے تو بالآخر جب وہ اپنے ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں تو ہم کیا تھوڑا بہت پیسہ، تھوڑا بہت اپنا یہ معاشرے کی مخالفت کہ یہ بچہ تو چلا گیا پولیٹیکل سائنس میں، اس کا تو کیریئر تباہ ہو گیا، بالکل یہ مخالفتیں ہوں گی، لیکن ہم اس کو برداشت کرنا ہے. بالآخر اس نظام اقتصادی کو صحیح کیے بغیر، اس نظام سیاسی کو صحیح کیے، ان تمام چیزوں کو صحیح کیے بغیر ممکن نہیں. اگر وہ قائم ہو بھی جاتے تب بھی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے. بس اس طرف جو ہے خاص توجہ دیں کہ اور اس سے غافل نہ ہوں. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیغام ہے، پیغام جو ہم عاشورہ سے لینا چاہتے ہیں. اصلی ترین پیغام وہی محبت کا پیغام ہے. جب تک یہ عشق اور محبت پیدا نہیں ہوگی ہم
अच्छे हुसैनी बन ही नहीं सकते। और जब तक ये फ़िदाकारी और अपना ये निसार करने का जज्बा, ईसार करने का जज्बा नहीं आएगा, उसके बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। और वाकई जब इन असहाब बावफ़ा को और इन हस्तियों को हम याद करते हैं तो इनमें से एक ऐसी ज़ात है कि जिसके अंदर एक अजीब खुसूसियत है, और जब उसको याद किया जाता है तो इंसान वाक़ईन ये वो मरहला था कि इमाम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है वो अपने इंतहाई उरूज पे पहुँची। देखिए हर बाप जो है अपने बेटे से मोहब्बत करता है, लेकिन जितना ज़्यादा ये बेटा लायक होगा किरदार में, अखलाक में, जैसा जितना ज़्यादा इसका मर्तबा होगा, ज़ाहिरी लिहाज से खूबसूरत है, बातिनी लिहाज से खूबसूरत है, उतना ही ज़्यादा इस बाप को इस बच्चे से मोहब्बत होगी। और एक ऐसा बाप है इस दुनिया में और एक इसका ऐसा बेटा है कि जिससे ज़्यादा खूबसूरत ज़ाहिर में और बातिन में कोई और नहीं हो सकता। ऐसे बेटे की कुर्बानी भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देने से जो है वो दरेक नहीं किया। तासुआ का दिन आया, 9 मुहर्रम का दिन। ये 9 मुहर्रम का दिन वो दिन है कि जब जिसके बारे में कहा गया कि इंतहाई अफसोस और इंतहाई गम का दिन था। क्यों? इसलिए कि इस दिन ये दिन वो था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से मुहासे में लिया जा चुका था, उनका दायरा तंग तर किया जा चुका था। अब कोई और उम्मीद बाकी नहीं बची थी कि कोई और भी आएगा इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत को। और यही वो दिन था कि जब लश्कर अश्क आमादा हुआ जंग करने के लिए और एक रात की मोहलत मांगी गई। इस रात को इबादत में, कुरान की तिलावत में, अपने महबूब से राज व नियाज में गुजारा गया। आशूर का दिन आया और असहाब बावफ़ा की कोशिश थी कि जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई हर्फ ना आने पाए, जब तक हम जिंदा हैं वो शहीद ना होने पाए। इसलिए असहाब एक एक करके शहीद होते रहे। जब सारे असहाब शहीद हो गए तो अब अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारी आई। इन्होंने कासिम हो, अकबर हो, हज़रत अब्बास हो, हज़रत मुस्लिम अकील के औलादों ने खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाना शुरू किया। और सबकी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले वो जाएं और अपनी इमाम के ऊपर अपनी जान का निसार करें। लेकिन सबसे पहले जो ज़ात मुक़द्दस इस मैदान की तरफ रवाना होती है वली अकबर की ज़ात है। अली अकबर इमाम के पास आते हैं और इजाज़त तलब करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत से लोगों को जब इजाज़त के लिए आए तो उनको मना किया कि देखो जंग पे ना जाओ। हिम्मत ने किसी तरह से टालने की कोशिश की, लेकिन लोग इसरार करते थे तो इमाम इजाज़त दे देते थे। लेकिन जब अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाज़त तलब करने के लिए आते हैं तो इमाम यहाँ पे सर झुका लेते अपना सर झुका लेते हैं और इस तरह से इजाज़त देते हैं। हज़रत अली अकबर जंग के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है, ऐ अल्लाह, मैं आज उस शख्स को इस जंग के लिए भेज रहा हूँ कि जो किरदार में और गुफ्तार में, सीरत में और सूरत में रसूलुल्लाह से नज़दीक तरीन शख्स था। और जब हम चाहते थे कि रसूल खुदा की ज़ियारत कर लें तो हम अली अकबर की ज़ियारत कर लिया करते थे। और एक ऐसी नज़र से अपने फ़र्जंद को देखते हैं कि जो मायूसाना नज़र है। कहते हैं सुम्मा नज़र इलैहि नज़रतन आइसिन मिन्हु, एक ऐसी नज़र से देखा कि जो मायूस हो जाते हैं जब कोई किसी शख्स से उसकी तरफ देखा जाता है। इमाम की आंखें ऐसा लगता था जैसे ख्वाब की हालत में हैं, आधी बंद है, मायूसाना हालत में अपने प्यारे से बेटे को फिर निगाह किया और वो मैदान की तरफ चलता चला गया। हज़रत अली अकबर ने जंग शुरू की, 120 अफराद को वासिल जहन्नम किया और वापस आते हैं। अजीब है, हज़रत अली अकबर वापस आते हैं और पलट के अपने बाबा के पास आके कहते हैं अल अतश, बाबा मुझे प्यास मारे दी जा रही है, ये जो ज़रा है मेरे जिस्म के ऊपर इसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, अगर हो सके तो कुछ पानी की सबील हो जाए।
امام علیہ السلام کہتے واہ غوث صاحب بیٹا میرے پاس پانی کہاں سے آئے گا؟ بیٹا میرے پاس پانی کہاں سے آئے گا، جاؤ تھوڑی اور جنگ کرو، کچھ ہی دیر بعد تمہیں تمہارے جد سیراب کریں گے۔ اور پھر کہتے ہیں نہ جانے اس کام میں کیا راز تھا، علی اکبر کو بلاتے ہیں اور اپنی زبان علی اکبر کی منہ میں دے دیتے ہیں اور اپنی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ اسے اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر واپس رن کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام جس شخص کے پاس سے گزرتے تھے وہ شخص پیچھے ہو جاتا تھا اور کوئی شخص ان سے جنگ کی جرأت نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اپنے برابر میں اس شخص کو دیکھا جو کہتا ہے کہ جب یہ میرے نزدیک آئیں گے تو میں حتماً ان پہ وار کروں گا۔ جب حضرت علی اکبر اس کے نزدیک آتے ہیں تو یہ اچانک نیزے کا وار کرتا ہے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام گھوڑے پہ زخمی ہو کے گر جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جیسی ذات پہ بھی گریے کا حق نہیں تو پر کس پہ حق ہے گریہ کیا جائے؟ آپ لوگ کس ذات پہ منتظر ہیں کہ گریہ کریں؟ گھوڑے پہ جو گرنا تھا یہ گھوڑا بجائے اس کے کہ ان کو باہر نکال کے لاتا ہے اشکیا کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر اب اس گھوڑے کے اوپر ہیں اور یہ گھوڑا دشمنوں کے درمیان ہے، دشمن گھیر لیتے ہیں اور لکھا ہے کہ فقط قتلوہ اسیافا اربا اربا، تلواروں نے ٹکڑے جن کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جب حضرت علی اکبر زندہ تھے کہ نزدیک بھی آئے، اب جب کہ حضرت علی اکبر زخمی حالت میں ہے تو یہ تلواریں پڑتی ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ حضرت علی اکبر آواز دیتے ہیں یا بتا اے بابا مجھے رسول خدا نے سیراب کر دیا۔ رسول خدا آئے ہیں اور آپ کو سلام دے رہے ہیں، ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بابا سے کہو کہ جلدی کرے اور جلدی ہمارے پاس آ جائے۔ یہاں یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بڑھتے ہیں اور ایک چیخ مارتے ہیں اور گریہ کرنا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے دنیا، علی اکبر کے بعد اس دنیا پر خاک ہو، یہ دنیا اب رہنے کے لائق نہیں رہی۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور ایک بی بی رب کی طرف جاتی ہے، علی اکبر کی لاش پہ اپنے آپ کو گرا دیتی ہے۔ زینب کبریٰ سے رہا نہیں جاتا، علی اکبر کے پاس جاتی ہے، واہ نور عینا، اے میری آنکھوں کے نور، یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے ثمرے دل، چیخ مارتی ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تو لے جایا جائے۔ باپ اپنے عزیز ترین فرزندوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسا عشق عطا فرما کہ اس کی خاطر ہم لوگ اپنا سب کچھ جان مال عزت و آبرو اس دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ہمیں وہ بصیرت و ہدایت عطا فرما، وہ معرفت و محبت عطا فرما۔ اے اللہ امام زمانے کے ظہور میں تعریف فرما، ہمیں ان کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آمادہ کر، اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بہترین طریقے سے سمجھ لیں، اسے بہترین طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، خصوصاً بحرین کے مومنین کے اوپر، یمن میں مسلمانوں کے اوپر، اسی طرح فلسطین ہو، لبنان ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، مملکت عزیز پاکستان کے اندر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے شیعوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، ان مظلوموں سے ان ظالموں کو دور کر اور ہمیں ان ظالموں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔
الہیہ